اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ایک فلسطینی صحافی ہیں جلال محمود صاحب. جلال صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جلال صاحب بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جنگ جو ہے وہ کس لیول پہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے؟ کتنی تباہی ہو چکی ہے؟ جنگ بندی کے کتنے امکانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. دیکھیے صورتحال اس وقت موجودہ صورتحال ہے قیامت الصغرى سے بھی کم نہیں ہے. فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ہسپتال پہ بمباری کیا جا رہا ہے، اسکولز بھی بمباری کیا جا رہا ہے. جہاں لوگوں نے پناہ لیے ہیں وہاں پر بھی بمباری کیا جا رہا ہے. تقریباً آپ یہ سمجھ لے اس وقت 12,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 50,000 زخمی ہیں، 15 لاکھ. یہ میں آپ کو وہ فگر بتا رہا ہوں جو شاید آپ کی میڈیا نہیں بتا رہی ہے. 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہیں. پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، دوائیں نہیں، ادویہ نہیں ہے، ہسپتال میں آکسیجن تک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. باقی اس وقت جنگ بندی کا جو امکانات آپ نے پوچھا ہے، جنگ بندی کی طرف اسرائیل نہیں جائیں گے. اور میں نے پہلے دن سے کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں، یہ جنگ اتنی بند ہونے والی جنگ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا بنیامین نتنیاہو کو جو وزیر اعظم ہے، ان کا بیانات اور ڈیفنس منسٹری کا جو بیانات لگاتار آ رہی ہے وہ اس چیز کا نشاندہی کر رہی ہے کہ اب یہ جنگ بندی کا کوئی امکانات نہیں ہے. صحیح. تو جب تک اسرائیل اپنے پوری سیٹسفیکشن نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو جو 7 اکتوبر ان کا ساتھ جو ہوا ہے وہ بھول نہیں سک رہے ہیں، اور وہ اس کے بدلے میں غزہ کے بچے، غزہ کے عوام، سویلینز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے قتل عام کرنا چاہتے ہیں اور مزید وہ نقصان کرنا چاہتے ہیں. جی اچھا جلال صاحب بتائیے گا، عرب میڈیا جو ہے وہ کچھ رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق جو ہے وہ اسرائیل اور حماس میں ایک معاہدہ بھی طے پا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد جنگ بندی کی طرف جو اگلا سٹیپ جا سکتا ہے؟ سر اس موضوع پہ میں آپ کو کلیئر اور واضح آپ کو رپورٹ دے دوں. یہ جو اس وقت جنگجو کے حماس کے پاس جو یرغمالی ہے، حماس کی طرف سے ایک بالکل کلیئر کٹ میں ایک بیان آیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے فلسطینی بزرگ قیدی آپ کے پاس ہے، آپ کی بزرگ قیدی بھی ہمارے پاس ہے، ہماری فلسطینی قیدی خواتین آپ کے پاس ہے، آپ کی بھی خواتین ہمارے پاس ہے، ہماری جنگجو آپ کے پاس ہے، آپ کی فوجی بھی ہمارے پاس ہے. تو اگر قیدیوں کا تبادلہ ہوگا تو اس پیس پر ہوگا، لو اور دو. باقی یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہماری جنگجو حماس والے ان کو ایسے ہی جو ہے وہ کیا نام ہے، ان کو جو قیدی ہے، ان کی جو یرغمالی ہے ان کو دے دیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حماس کی طرف سے یہ بھی بیان آیا جو غیر ملکی یرغمالی ہے ان کو ہم چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے حماس کے یہ الفاظ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو لڑائی ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے سر. یہ جو OIC کا اجلاس کل ہو رہا ہے اس سے بڑی امیدیں بھی وابستہ ہیں، سربراہان مملکت بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. ہم کیا امید رکھیں OIC کے اس اجلاس سے؟ چونکہ مذمتیں تو ہم نے دیکھ لیں، تقاریر بھی ہم نے سن لیں اور جنگ بندی کا مطالبہ بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہوا کچھ نہیں سر. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ عملی طور پر جنگ میں شامل ہونے کی طرف کوئی بات جائے گی، یا عملی طور پر اکنامک بائیکاٹ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا اس طرف جا رہا ہے معاملہ، یا پھر میوچل ڈیفنس سسٹم اس کو یوز کرتے ہوئے اس جنگ کو روکا جائے یا فلسطینیوں کی مدد کی جائے؟ سر میں آپ کا اس سوال کا بڑا مختصر جواب دوں گا. پچھلی جنگ میں جو 2-2.5 سال پہلی جنگ اور ابھی جو جنگ، تقریباً میری معزز پاکستانی میڈیا میں میری پروگرامز اور انٹرویوز کوئی 300-400 ہو چکے ہوں گے، اور میرے ایک ہی الفاظ ہمیشہ وہ یہ ہے کہ OIC ناکام.
OIC سے غزہ، میں غزہ کا ہوں، میں شہید کا اولاد ہوں، میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں، 41 لوگ شہید ہوئے. OIC کی طرف سے ہمیں امید زیرو. OIC کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں. OIC کی طرف سے صرف بیان آئے گا. آپ میری بات آج یاد رکھیے گا، جو بھی OIC صرف بیانات ہوگا OIC کی طرف سے مذمتی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہے. OIC میں اتنے، میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اس OIC کو تحلیل کرے تو بہتر ہے، کیونکہ OIC فلسطینی بچے، فلسطینی خواتین، فلسطینی معصوم بزرگوں کو بچانا میں ناکام ہوا تو کیا کرے گا. OIC کی طرف سے جو آئے گا وہ ابھی سے آپ کو بتا دو، پہلے سے آپ کو بتا دو، اور ابھی جو چل رہا ہے سعودی عرب کے اندر ہے ابھی بھی آپ کو بتا دو، صرف بیانات آئے گی، صرف مذمت آئے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. OIC سے آج میں آپ کی غزہ کے عوام کے میں ترجمانی کر رہا ہوں، میں جلال محمود، میں غزہ کے عوام، ہمیں امید بالکل زیرو، ہمیں کوئی امید نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام دنیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شرم آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے سب کو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے پیاسے، فلسطینی عوام غزہ کے اندر بھوکے پیاسے، ان کے اوپر چاروں طرف سے بمباریاں ہو رہی ہے. شرم آنا چاہیے اب دنیا کو، شرم آنا چاہیے. یہ اتنا صورتحال وہاں پر خراب ہوگی کہ آپ کی تصور میں بھی نہیں ہے. جناب محترم، آپ جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو حقیقت ہے. آپ جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ کوئی 5% بھی نہیں ہے. جو اصل حقیقت وہاں پر کیا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. سر جلال صاحب، تو یہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اتنے بے بس کیوں ہیں سر؟ یہ ان کی کیا مجبوری ہے پھر؟ سر پہ بس آپ ان سے پوچھ لیں کیوں بے بس ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ امریکہ سے صرف کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کیوں یہ سمجھتے کہ ہمارا ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس وقت یہی فلسطینی بچوں کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہوگا. آپ ان سے پوچھیں سر، بے بس نہیں ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا بھی آ جائے. ایک بھی عرب ملک اگر سچا ہو جائے، ایک بھی مسلمان ملک سچا ہو جائے نا، تو یہ جنگ بندی ہو جائے گی، یہ جنگ بند ہو جائے گی. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جنگ کریں، ہمارا یہ بھی مطالبہ نہیں ہے. ہمارا غزہ کی جو عوام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اسرائیل سے جنگ کریں، لیکن کم از کم یہ تو جو خون، جو قتل عام ہو رہا ہے سیویلینز کے اوپر ہے، وہ آپ اس کو بند کرے، وہاں پر پانی تک پہنچائے، روٹی پہنچائے، بجلی کو تو آپ چھوڑے، کم سے کم ہسپتال کی چلانے کے لیے، جنریٹرز کے لیے پیٹرول ڈیزل تو پہنچا دے. ہمیں کچھ نہیں کرے، اتنا تو کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے.